بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموشی خاموشی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں سب سے پہلے میرے ہمسائے اعتزاز احسن نے ایک کامنٹ کیا، پہلے میں اپنی بات ادھر سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپنی تقریروں میں اب دین کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، میں پہلے یہ واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی پولیٹکس میں نہ آتا، کیونکہ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کو پولیٹکس کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی، شاید ہی کسی پاکستانی کو اللہ نے اتنی شہرت اور سب کچھ دیا، تو مجھے تو پولیٹکس سے پہلے مل چکی تھی. میں صرف پولیٹکس میں ایک وجہ سے آیا تھا کہ میرا دین ہی نہیں، جو بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، وہ ان کی جو بنیادی چیز کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تقریباً سارے بھی جتنے اللہ کے پیغمبر انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے، جتنی آپ کو نعمتیں بخشتا ہے، اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں سے اپنے ملک میں انسانیت کی کیسے خدمت کرتے ہو. یہ سارے اللہ کے دینوں کی بنیادی میسج ہے. تو دو طرز ہے زندگی کے، ایک آپ اپنے لیے جیے اور آسان زندگی ہے وہ، اور میرے لیے بڑی آسان زندگی تھی، اور ایک دوسرا ہے کہ آپ ذمہ داری بحیثیت انسان اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی بہتر کریں. تو یہ دو مختلف، ایک مٹیریل لائف ہے اور دوسرا اسپرچل وے آف لائف ہے. تو میں آیا تھا پولیٹکس میں، اور میں نے جب آیا تو اس سے کافی دیر پہلے اسٹڈی کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا مدینہ میں، تو وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے، وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، کیوں کہتا ہے اللہ؟ تو وہ میں نے آنے سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. سارا جو قرآن میں اللہ کا جو اللہ کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو خود کفیل ہے، اس کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں اور نقصان پہنچا سکتے. تو ساری چیزیں قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے. آپ اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کو نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. سو اس لیے جو وہ مدینہ کی ریاست کے 3 اصول تھے وہ لے کے چلا تھا آج سے میں 26 سال پہلے. خودداری، کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا. یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو خوددار بناتا ہے. دوسرا کہ انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے، جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے. انسان فرق یہ اس طرح ہے کہ وہ کمزور کی جتنی زیادہ انسانیت اتنی وہ مدد کرتا ہے کمزور کی. جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہے. تو یہ سارے پیغمبروں نے بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتے تھے. اور تیسری چیز ہے انصاف. یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی. اس میں اور بھی بہت چیزیں تھیں لیکن ان پرنسپلز کے اوپر باقی چیزیں بنی تھی. تو یہ آج سے 26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا منشور رکھا تھا اور تب میں پولیٹکس میں آیا تھا. اور کبھی بھی
کوئی انسان اپنی زندگی کے 22 سال سٹرگل نہیں کرتا کسی چیز کے لیے اگر وہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے ہو، جب جس کے پاس پہلے سب کچھ ہے. تو اس لیے میں کبھی کسی کے دین کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا. کیا وہ ایتھیسٹ ہے، کیا وہ دینی ہے، جو ایگنوسٹک ہے، یہ انسان کے اوپر ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کرو جو کہ صرف ایمان والے ہیں. ہمارا تو اللہ کا ایک تحفہ ہے میرے نظر میں کہ جس کو ایمان دے دے وہ تو سب سے زیادہ. اگر میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ ایمان دے، کیونکہ وہ سب سے بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کا تحفہ ہے. اب میں آتا ہوں جی آج کا جو موضوع ہے، یہ کنیکٹڈ ہے ایکچولی میری 26 سال پہلے جس کی وجہ سے میں پولیٹکس میں نام رکھا تھا انصاف کی تحریک. کیونکہ میں اپنے تجربے سے میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں تھا، میں نے تو صرف اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا، جو ساری دنیا میں دیکھی، کانٹراسٹ دیکھتا تھا. آدھا وقت انگلینڈ میں یونیورسٹی میں گزارتا تھا، یونیورسٹی کے بعد کرکٹ کی وجہ سے آدھا وقت میں پاکستان گزارتا تھا. تو یہ سارا وقت میں موازنہ کر سکتا تھا دونوں معاشروں کا، جو اور شاید لوگ میرے سے بہت عقل والے لوگ ہوں گے لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی. تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی. ابن خلدون اپنی جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی، اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا. وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا. رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں. ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں، دنیا میں 130 نمبر پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس پہ سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، ہم 130 پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ کے کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے، اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہیں. پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، ٹورزم ہوتی ہے، سردیوں میں اسکینگ ہوتی ہے. اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوئٹزرلینڈ سے، ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ خوشحال ہے. صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ $60 ارب سال کا کماتا ہے. $60 ارب، چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ. ہماری ساری ملک کی ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی $30 ارب، $31 ارب یا $32 ارب. ان کو صرف ٹورزم سے $60 ارب ملتا. سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے، وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لا ہے، وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں. اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کو اس کے ملک کا قانون مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے طاقتور سے. اور جب ایک کمزور انسان کو اس کے ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا ہے، وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنی ہے کہ صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بڑے کام صرف آزاد انسان کرتے ہیں. غلام ملک کے اندر بھی اگر ایک انسان آزاد ہو وہ اس ملک میں بھی اوپر چلا جاتا ہے.
میں ہمیشہ دو انسانوں کی بات کرتا ہوں جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے، قائد اعظم اور علامہ اقبال. آزاد ذہن تھے. فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا. شاید میں نہیں سمجھتا، میں کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 500 سال میں کوئی مسلمان ذہن اس قابل تھا، اتنا بڑا ذہن تھا جو علامہ اقبال تھے. اور قائد اعظم سارے برٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی. تو قائد اعظم کا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا، جو وہ آزادی کی بات کرتے تھے، جو ان کی رسپیکٹ تھی، خودداری تھی. میں اب ذرا ماڈرن کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ جو شہباز شریف کا ایک میں ٹیپ چلاتا ہوں کہ ہم بھیک نہیں مانگنے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. قائد اعظم کو سنیں ذرا آپ، اس کی ساری آپ تقریریں سنیں، ان کے مخالف کے کامنٹ سنیں قائد اعظم کے اوپر. تو یہ بڑے کام صرف آزاد ذہن کرتے ہیں. جو انوویشنز اور انوینشنز ہیں وہ صرف آزاد ذہن کرتا ہے. غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے. اور ڈفرینٹ قسم کی آزادیاں جو میں تحریک حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس میں مختلف قسم کی ہے. آج ہم صرف وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آزاد عدلیہ، جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو، لوگوں کو آزاد کرتی ہے، طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. یہ جو فیوڈل کلچر ہے، فیوڈل کلچر کیا ہے؟ کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا، جیسے ہی افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تک، کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں، تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے، کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے. بابر کے اوپر بابر کی ایک جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا، فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس. تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی، یہ جیت گئے. تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو تھوڑی دور، لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا ہل چلا رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ کوئی باہر سے فوج ہے یا لڑائی ہوئی ہے. وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو، کہتا ہے تم بڑے دلیر آدمی ہو گئے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ باہر سے کوئی فوج ہے یا لڑائی ہوئی. وہ کہتا ہے میرا کسان، میرا حل چلتا رہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے، کیونکہ وہ تو آزاد ہی نہیں تھا. کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کا جو سسٹم ہے جرگا سسٹم، وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے، ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے، وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے. جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں. قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ، کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا. آزاد، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. تو کیونکہ میں نے مغرب میں اور یہ سارے انگلینڈ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ دیکھے ہوئے تھے، امریکہ، تو میں بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر ہمارا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا، جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، ہمیں خود بھی نہیں اندازہ، مجھے بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک میں 3.5 سال پرائم منسٹر نہیں بنا، کہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک میں ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں. کسی ایک بھی ہم اٹھا لیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں. اور تو چھوڑے جو منرلز ہیں پاکستان میں، مدنیات ہیں، ہم صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، وہی پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں. ٹورزم پہ کانسنٹریٹ کر، وہاں اٹھ سکتا ہے. ایگریکلچر کے اوپر ہمارا جو زراعت ہے، اس میں ہم صرف ماڈرن ٹیکنیکس ہی لے آئیں، اسی میں ملک اٹھ سکتا ہے. انڈسٹری میں ہمارا انیشیٹو ہے، باہر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا 1 کروڑ جن میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں، انٹرپرینرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ہر قسم کا ایکسپرٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا، یہ جو گورنمنٹ آئی کہ جی ابھی
وہ سعودی عربیہ نے پیسے دے دیے, اس نے UAE نے پیسے دے دیے, وہ اب سنیں جی چائنا پہ. یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. قرضوں کی کینسر پھیلتی جا رہی ہے. جب تک کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, ہم اس ملک میں ڈالرز نہیں آتے. ہم نے 2 طرح تو ڈالرز ریکارڈ منگوائے تھے, ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی, ریمیٹنسز ریکارڈ تھی, لیکن جو انویسٹمنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے, اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف لا نہیں ہونے کی ہے, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے. بڑے بڑے انویسٹر ڈرتے ہیں, جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں, جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ بھی انویسٹ کر دیں, پاکستان کو کوئی کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں, کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو پوچھے وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسے ہی وہ پھنستے ہیں عدالتوں میں, ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, ہماری انویسٹمنٹ بچے گی. میں سارا وقت, کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی سے پیسے اکٹھے کرتا تھا شوکت خانم کے لیے, پھر تحریک انصاف کے لیے, تو مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب پلاٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. کون فیکٹری لگائے گا, کون بزنس شروع کرے گا؟ وہ دبئی میں جا کے بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں بزنس نہیں کرتے. کیونکہ جب ایک پلاٹ کے اوپر, پلاٹ سے زیادہ سیف چیز کیا ہے, اس کے اوپر ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. عدالتوں کے وہ چکر لگاتے ہیں. کوئی طاقتور آ کے قبضہ گروپ آ کے, اچھا قبضے گروپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کون سا پراپرٹی ہے, وہ بیچارے خرید کے واپس جاتے ہیں, پیچھے سے قبضہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایک سیف انویسٹمنٹ پلاٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں کے قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, تو کیسے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جو کہ اس ملک میں اتنی آ سکتی ہے؟ کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز کے پاس جس وقت جو ان کے پاس ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, جتنا پاکستان کا قرضہ ہے اس سارے قرضے سے زیادہ ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی کے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے یہاں کے ڈالرز, میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے باہر کمائی کی تھی جو پاکستان آ سکتا ہے. تو میری پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو آج پاکستان کا مستقبل ہے, فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے, ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. ہماری جو معیشت ہے, میں تو پہلے اس کے معیشت کے اوپر بات کرتا ہوں, کہ یہ کبھی بھی پراسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا, ہم اسٹیبلش نہیں کرتے.